صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ صابر صاحب، آج کی عدالتی جو سماعت تھی، کیا سمجھتے ہیں رانا شمیم صاحب نے لا تعلقی کا اظہار بیان حلفی سے کن بنیادوں پر کیا، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بیان حلفی کون سا ہے جو رپورٹ ہوا؟ آپ کو اس کیس میں سے کچھ نکلتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک تو ان کی ذرا کیلکولیشن غلط ہو گئی۔ یہ بیان حلفی پوری جو پروڈکٹ تیار کی گئی تھی اس بارے میں، اور کیلکولیشن یہ غلط ہوئی کہ ہائی کورٹ نے فوری طور پہ اس پہ نوٹس لے لیا اور توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے، اور رانا شمیم صاحب کو یہ ان کو توقع تھی، امید تھی کہ چونکہ وہ ریٹائرڈ جسٹس ہیں اور اس لیے ان کو اس معاملے میں نہیں رگیدا جائے گا، لیکن چونکہ سٹنگ ججز کا معاملہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس، سٹنگ جج آنریبل جج کا، اور سیاق و سباق غلط اور جو اس کے مندرجات تھے، حقائق تھے، وہ غلط، اس پہ فوری طور پہ نوٹس لیا گیا۔ اور جب ظاہر ہے میر شکیل صاحب آ گئے، انصار عباسی صاحب، عامر غوری صاحب، انہوں نے ایک جواب سبمٹ کیا۔ رانا شمیم صاحب پہلے تو 2 تاریخوں پہ آئے نہیں، آج آئے تو انہوں نے ایک بالکل نہ ہی تحریری طور پہ جواب سبمٹ کیا، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوالات کیے آنریبل چیف جسٹس نے، ان کے جواب میں وہ خود ہی پھنستے چلے گئے، اور فوری طور پہ انہوں نے بالکل دوسرا نقطہ نظر، بلکہ ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا کورٹ روم میں جو سوالوں کے جواب کے نتیجے میں آیا، اس کو خاص طور پہ اٹارنی جنرل صاحب نے اس کا نوٹس لیا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں۔ وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا، اور انصار عباسی صاحب اور میر شکیل صاحب نے جو موقف اختیار کیا اپنے تحریری جوابات میں، اس کی نفی کر دی رانا شمیم صاحب نے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے تو یہ ابھی تو میں نے اخبار میں جو چھپنے والا ہے وہ دیکھا ہی نہیں، اور پھر اس پہ ایک تیسرے فریق کی نشاندہی کر دی کہ یہ تو لاکر میں ہے اور یہ باہر کیسے آیا، میں نے تو نہ جنگ اور نیوز کو دیا، اور یہ کہیں سے آؤٹ ہو گیا، کیسے ہوا؟ یہ ایک الگ، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی بر وقت یہ سوال پوچھا کہ پھر یہ کون ہے جس نے یہ دیا ہے؟ اس کا جواب پھر خود اب دیں گے جو شائع ہوا ہے، ہمارے جو دوست ہیں صحافی، ان کو دینا پڑے گا۔ تو بنیادی طور پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور رانا شمیم صاحب جس طریقے سے اس کو لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں، آئی تھنک ان کی کچھ مس کیلکولیٹ ہو گیا، اور ان کا جو پلان تھا وہ خراب ہو گیا ہے۔ اور بنیادی طور پر شاکر صاحب، یہ کہانی خود الجھائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا ایفیڈیوٹ ہے؟ کیا کوئی اور بھی ایفیڈیوٹ موجود ہیں جو کسی اور وقت پہ استعمال کرنے تھے؟ دیکھیں، ایفیڈیوٹ جو ہے یہ رانا صاحب ماشاءاللہ آپ فیلڈ کے آدمی ہیں، یہ جہاں یہ سارے کردار پاکستان میں ہیں، اور پاکستان کے اداروں میں یہ مقدمہ زیر سماعت ہے، لیکن یہ یہاں سے لندن جانا، لندن سے وہاں پہ جا کے ایفیڈیوٹ تحریر کرنا، اور کس کے ذریعے ہوا، نوٹری پبلک کا وہی ہونا جو کہ اسی فیملی کو دیکھ رہا ہے لندن میں، اور ان سب کا ایک ہی یہ تانے بانے ملتے ہیں۔ تو پھر لاکر میں کس لیے رکھا ہے؟ یہ کوئی ایف آئی آر تھوڑی ہے یہ لاکر میں رکھی جائے گی۔ یہ تو فوری طور پہ کورٹ آف لاء میں پیش کرنا چاہیے، اور پیش کر کے اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے، اور جو اس بیان میں لکھا گیا ہے اس کو ثابت کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کا 2 استعمال ہے۔ پاکستان میں یہ استعمال کیا جائے گا کچھ عرصے کے بعد، ابھی نہیں کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی یہ لاکر میں ہی رہے۔ اسی لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم صاحب نے بالکل دوسرا موقف اختیار کیا ہے، جبکہ اس کا ایک اور استعمال ہونا ہے لندن میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جو جائیدادوں کی نیلامی اور کرکی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور اگر یہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے ان کی اپیلیں خارج ہوتی ہیں تو یہ پروسیس یو کے میں بھی شروع ہوگا۔ اور یو کے میں نواز شریف صاحب کی ٹربیونل میں اپیل پڑی ہے جو کہ ان کی اوور اسٹے سے متعلق ہے، اور وہ اگر خارج ہوتی ہے وہ بھی معاملہ ہے، وہاں پہ بھی یہ ایفیڈیوٹ وہاں پیش کیا جائے گا۔
جو چیزیں یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کئی مقاصد ہیں، کہیں نہ کہیں یہ فٹ ضرور ہو سکتا ہے۔ صابر شاکر صاحب، میرا ایک بنیادی سوال ہے، صحافت میں آپ نے دہائیاں گزار دی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو آئے روز اس طرح کی لیک سامنے آتی ہیں، کچھ آڈیو لیکس ہیں، کچھ ویڈیو لیکس ہیں، اب اس طرح کے بیان حلفی ہیں، ماضی میں اس طرح کا ایک آدھا واقعہ ہوتا تھا جو آگے سالوں سال یاد رہتا تھا، اب یہاں پہ روز بروز ایسے واقعات ہوتے ہیں، اس سے سیاست کس نہج تک پہنچ چکی؟ دیکھیں، سیاست میں تو مزید پولرائزیشن آئے گی، بلکہ پوری سوسائٹی میں ہو چکی ہے، پولرائز ہو چکی ہے سوسائٹی، تقسیم در تقسیم کا عمل ہے۔ باقی ماضی میں اصل میں ٹیکنالوجی یہ صرف ایک ہی ٹیلی فون لائن ہوتی تھی جو کہ صرف سرکاری طور پہ یا تو بہت زیادہ فنکار آدمی ہوتا تھا تو وہ ریکارڈ کر سکتا تھا، ادروائز ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ اب چونکہ اتنے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے، کمیونیکیشن ٹولز آ گئے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اب تو ہر آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی کیس آیا تھا مشہور و معروف، جسٹس ملک قیوم، جسٹس راشد عزیز اور سینیٹر سیف الرحمان، شہباز شریف صاحب، تو وہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور کس طریقے سے واضح طور پہ آپس میں میچ فکسنگ کی جا رہی تھی، اور ملک قیوم صاحب کو ہدایات دی جا رہی تھی اور ملک قیوم صاحب اس کو اوبے کر رہے تھے۔ تو اب چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، اب یہ چیزیں وہ تو اوریجنل تھیں اور ثابت ہو گئیں، اور اس کو کسی فریق نے چیلنج بھی نہیں کیا۔ جسٹس ملک قیوم صاحب کو بھی ہاتھ دھونا پڑا اپنی سیٹ سے، جسٹس راشد عزیز صاحب کو بھی استعفیٰ دینا پڑا، اور وہ کیس بھی ریمانڈ ہو گیا۔ یہ بنیادی طور پہ اسی ماڈل کو یہ اپنے مقدمات میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں شریف فیملی، کہ وہ، اور مریم بی بی نے اپنا لکھا بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل کی ہے پیراگراف 22 میں، کہ مجھے بھی وہی ریلیف دیا جائے جو کہ ایس جی ایس کوٹکنا کیس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کو ملا تھا۔ وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہ ایک انٹیلیجنس بیورو نے وہ ریکارڈ کی تھی ٹیلی فون کال، اور اس لیے وہ سپریم کورٹ میں وہ تھیلے پیش کیے گئے تھے، 2001 میں سبمٹ کیے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، یعنی کہ زرداری صاحب کی طرف سے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے حفیظ فیضزادہ صاحب ایڈوکیٹ تھے، تو اس لیے وہ اس کو ڈینائی کسی نے نہیں کیا تھا۔ صابر شاکر صاحب اقتدار کے شہر میں بیٹھے ہیں، بڑی گہری نظر ہے، آپ کی خبر جو ہوتی ہے وہ بڑی اتھینٹک ہوتی ہے، یہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ 3 ماہ بڑے اہم ہیں، آپ کیا ان 3 مہینوں کو اہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی حکمرانوں پہ، کہ حکمران خود اس کو اہم بنانا چاہ رہے ہیں یا غیر اہم بنانا چاہ رہے ہیں۔ رانا صاحب، اگر کیونکہ یہ معاملہ شروع ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، اور وہاں سے یہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوئی تھی، اب چونکہ یہ ایک پرسیپشن، اس پرسیپشن کو ختم بھی حکمرانوں نے کرنا ہے کہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی تیسرا فریق اس سے فائدہ اٹھا سکے، اپوزیشن فائدہ اٹھا سکے۔ تو صابر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے جو کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے وزراء کو بغیر اجازت باہر جانے سے روکا ہے اور وزارتوں میں رہنے کی تلقین کی ہے، یہ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کی گئی یا وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں خود بھی اس سے حیران ہوں کہ یہ آلریڈی موجود ہے کہ وزیر اعظم کی کابینہ کا کوئی بھی رکن وہ جب بھی ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا۔ آفیشیل وزٹ ہے تو وہ ایون کیبنٹ تک اور پرائم منسٹر تک آتی ہیں چیزیں، بریفنگ دی جاتی ہے، بریفنگ لی جاتی ہے، ہدایات لی جاتی ہیں کہ یہ فلاں وزٹ ہے، فلاں منسٹر جا رہے ہیں، تو ایجنڈا کیا ہے، یہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی نجی مصروفیت بھی ہو تب بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کو آپ انفارم کیے بغیر کوئی وزیر ملک چھوڑ دے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ آخر کیبنٹ میں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس کو اتنا زیادہ ہائپ دی گئی اور پھر یہ خبریں آئیں، تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ اس کی کیا وجہ، کہ آلریڈی یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اور ضابطہ کار موجود ہے کہ جب بھی کوئی کیبنٹ ممبر جائے گا وہ وزیر اعظم کو بتائے گا، وزیر اعظم کی اجازت سے جائے گا۔
اب ان 3 مہینوں میں کیا ہونا ہے، دسمبر، جنوری اور فروری، اس میں کچھ اتحادی جماعتیں بھی آپس میں جوڑ توڑ کر رہی ہیں، اپوزیشن جماعتیں بھی متحرک ہیں، اور سارے میرا اپنا خیال ہے کہ جو اگلا سال ہے وہ الیکشن کا سال ہے، اسی کے لیے کوئی تیاریاں وغیرہ کی جا رہی ہیں۔ صابر شاکر صاحب، سننے میں آیا، ایک اڑتی خبر آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پچھلے اجلاس میں حتمی فیصلہ نہیں کیا، تو اس کے پیچھے کچھ ایسی بات تھی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 5 تاریخ سے پہلے ان کی بھی کوئی ملاقات ہو جائے اور ان کو بھی کسی طرف سے گرین سگنل مل جائے، اور اس سلسلے میں کچھ چیزیں کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا یہ افواہ ہے یا کوئی حقیقت ہے؟ ابھی تک تو رانا صاحب اس میں ایسی کوئی حقیقت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ویسے تو آپ روڈ پہ چلے ہیں تو گرین سگنل بتیرے ہیں جس پہ جو گرین سگنل جو پسند آئے آپ ادھر مڑ جائیں، تو بعض اوقات یہ نظروں کا دھوکہ بھی ہوتا ہے اور اسی لیے چلان بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی کوئی ایسی چیز نظر آ نہیں رہی فوری طور پہ۔ تو مولانا صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب یا مسلم لیگ نون حتمی تحریک چلا سکے گی؟ ان کے بس کی بات نہیں ہے رانا صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو مہنگائی والے معاملے کو بھی عوام کو باہر نہیں لا سکے، اور عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کی آپ موجودہ حکومت کو کمپیئر کریں، ان کو ابھی بھی یہ وزیر اعظم عمران خان کی لک ہے کہ لوگ ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم ان کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہونا۔ اچھا صابر صاحب، جب اشاروں کی بات ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وفاقی حکومت ایک ہی سگنل پہ کھڑے ہیں ای وی ایم کے معاملے پہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اشارے پہ کون رکا رہے گا اور کون توڑ دے گا؟ ای وی ایم یہ ایک لمبا پروسیس ہے جی، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بیک وقت یعنی کہ یکدم آپ